بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات جی بابا اٹکی کی اگلی نشست میں ہم موجود ہیں۔ مطالعہ کا آغاز ظاہرہ نمبر 13 سے ہوگا۔ فرمایا ابتدائی دنوں میں اگر کوئی شخص ہم سے طلب حق کرتا تو ہم اس کی استعداد یعنی اس کی ہمت اور طاقت، نکات سمجھنے کی، اسباق سمجھنے کی اور ان پر پھر اسباق سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی، مراقبہ کرنے کی، دیگر جو عبادات ہیں وہ کرنے کی، دیگر وظائف کرنے کی طاقت جو ہے، ہم اس کی استعداد کو دیکھتے اور اس کے باطن کو ملاحظہ کرتے۔ اگر وہ طلب حق میں سچا ہوتا تو اس کی رہنمائی شروع کر دیتے، وگرنہ معذرت کر دیتے۔ ہمیں علم ہو جاتا، یہ ہے شیخ کامل کی پہچان۔ اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو مرید ہونے کے لیے آیا ہے یہ واقعی طالب معرفت ہے، طالب حق ہے، یا یہ ہماری مشہوری دیکھ کر ہمارا مرید اس لیے ہمارا مرید ہونا چاہتا ہے تاکہ میں دور جا کے لوگوں کو بتا سکوں کہ میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، تو لوگ سمجھیں کہ بھئی اتنے بڑے شیخ کا مرید ہے، تو وہ پھر اس اعتبار سے مجھے بڑا سمجھنے لگیں اور میرا احترام کرنے لگیں۔ حضرت صاحب یعنی شیخ سعدی لاہوری کو بعض حضرات کے ذریعے میرے طریقہ کا علم ہو گیا، چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی آپ کے پاس طلب حق کے لیے آئے، آپ نہ تو کوئی عذر پیش کریں اور نہ ہی اسے واپس بھیجیں۔ یعنی اٹک میں ایسے کرتا تھا تو لاہور میں میرے مرشد کو شیخ سعدی لاہوری کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی آ جائے چاہے وہ حقیقت میں طالب حق ہے یا نہیں، چاہے وہ طلب حق میں سچا اور پختہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ایک ساتھ بھی آپ کے پاس بیٹھ کر یاد حق میں مشغول ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ سبحان اللہ، شاید اللہ تعالیٰ اس کو اسی ایک ساتھ کے طفیل بخش دے۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ سعدی لاہوری جو ہیں وہ اپنے مرید اور خلیفہ جی بابا اٹکی کا مقام خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے والا جب بیٹھے گا تو وہ یاد حق میں مشغول ہوگا۔ اور دوسرا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ایک یاد حق کی ایک گھڑی جو ہے وہی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، وسیلہ بن جاتی ہے۔ جی بابا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو شخص بھی آتا اور راہ طریقت اختیار کرنا چاہتا تو ہم اسے قبول کر لیتے، یعنی میں اس کو قبول کر لیتا اور اسے ذکر بتا دیتا، اور کبھی کبھار کسی شخص کو اس کی استعداد و ذہانت اور جذبہ صدق کی کمی کے باعث معذرت کر دیتا اور دوری سے واپس بھیج دیتا تو پشیمانی ہوتی، چنانچہ اس کے گھر جاتا۔ یعنی کبھی کبھار ایسے ہو جاتا، دیکھتے ہی فوراً کہہ دیتا کہ چلو جاؤ بھائی، تم اس قابل نہیں ہو، ہماری مجلس کے قابل نہیں ہو۔ لیکن پھر مجھے شیخ کا فرمان یاد آ جاتا کہ شیخ نے تو مجھے منع کیا ہوا ہے کہ جو بھی آئے چاہے وہ طالب حق ہو نہ ہو، اس کا جذبہ سچا ہو نہ ہو، تم نے اسے ہر حال میں بٹھانا ہے اپنے پاس، تو اور اس کا کچھ ساعتیں آپ کے پاس بیٹھ جانا یہ غنیمت ہے، یہ تو خود شیخ نے فرمایا۔ تو پھر میں کیا کرتا؟ سبحان اللہ، دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ تو جی بابا اٹکی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پشیمانی ہوتی، چنانچہ اس کے گھر جاتا اور اس کی منت سماجت کر کے راہ حق کی ہدایت کرتا۔ یہ بات کرنے کے بعد مولانا عمر چمکنی کو جی بابا اٹکی کہتے ہیں، یعنی جس وقت یہ ملفوظ ارشاد فرما رہے تھے، اور اب ان دنوں کسی ایک کو بھی واپس نہیں کرتا۔ اس میں جی بابا اٹکی کا پہلا عمل کیا تھا کہ سچے طالب کو رکھ لیتے، اور جو سچا نہ ہوتا اور اس کی استعداد صاحب استعداد کو رکھ لیتے، اور جو صاحب استعداد نہ ہوتا اسے واپس کر دیتے۔
پھر جو سچا ہوتا اسے رکھ لیتے اور جو سچا نہ ہوتا اسے واپس کر دیتے۔ پھر جب شیخ نے منع کیا تو آنے والے جو بھی ہے سب کو اپنی مجلس میں بیٹھنے دیتے اور نصیحتیں اور جو کچھ بھی تصوف کی اور روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتلاتے۔ پھر بھی اگر کسی کو بھولے سے واپس کر دیتے تو شیخ کی بات یاد آنے پر اس کے گھر چلے جاتے، پھر اس کو واپس لے آتے، اور آخر میں معمول یہ ہو گیا کہ اب ان دنوں کسی ایک کو بھی واپس نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ظاہرہ نمبر 14۔ فقیر راکم العروف نے ایک دن حضرت سر العظم یعنی جی بابا اٹکی کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت صاحب یعنی شیخ آدم بن نوری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ دریائے سندھ فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ پھر اسی حوالے سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے عرش کی حقیقت پوچھے، یعنی شیخ تو جہاں سے دریائے سندھ آ رہا ہے ادھر ہند کی طرف سے ادھر تو نہیں گئے غالباً، لیکن یہ فرما دیا کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے عرش کی حقیقت پوچھے۔ پھر فرمایا عرش تو عرش رہ گیا، کوئی ایسا ہے جو ما ورائے عرش کی حقیقت پوچھے کہ عرش کے آگے کیا ہے، عرش کے پرے کیا ہے، عرش کے بعد کیا ہے، یا عرش کے اوپر کیا ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس جگہ کا تو جبریل علیہ السلام، اس جگہ سے تو جبریل علیہ السلام بھی واقف نہیں۔ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام کا جو مقام منتہا ہے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے، اور وہ یقیناً عرش سے نیچے ہے۔ یہ بات آگے مولانا عمر چمکنی اپنی کتاب الزوائر السرائر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ بات پہلے تفصیل کے ساتھ فصل اول منظر دوم میں گزر چکی ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے الزوائر السرائر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اب تک مکمل وہ چھپی بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ ملفوظات ہیں جو اس میں سے انتخاب کیے گئے تھے اور پھر میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور اگر اس کا مکمل اردو الزوائر السرائر کا مکمل اردو ترجمہ چھپ گیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر کہیں کتاب دیکھی بھی ہو تو اب اس وقت یاد نہیں۔ میں نے تو صرف ان ملفوظات کا ترجمہ کیا ہے جو جناب نذر صابری مرحوم نے انتخاب کر کے فارسی متن جن کا شائع کیا تھا۔ البتہ شروع میں الزوائر السرائر کا وہ حصہ، اس حصے کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے جس میں حضرت جی بابا اٹکی نے خود اپنا تعارف کروایا، خود اپنی مختصر سوانح بیان کی، اور وہ جو میرا ترجمہ ہے وہ نذر صابری صاحب نے فارسی متن کے شروع میں شامل اشاعت کیا تھا۔ اس وقت نسخہ پڑھنے میں مجھے بہت دقت ہوتی تھی، تو پھر ایک مہربان نے مجھے عدسہ دیا، اور اس عدسہ کی مدد سے میں وہ کلمی نسخہ پڑھتا تھا اور فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ پھر بعد میں ترجمہ پر جناب نذر صابری مرحوم نے نظر ثانی بھی کی تھی، تو وہ چھپا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے تفصیل کے ساتھ فصل اول منظر دوم میں گزر چکی ہے۔ پس سر العظم نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جی بابا اٹکی نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جگہ یہ بزرگ پہنچتے ہیں، یعنی شیخ آدم بن نوری کی بات کی طرف اشارہ کیا، جس جگہ یہ بزرگ پہنچتے ہیں جبریل کی کیا طاقت کہ وہاں پہنچ سکیں۔ یعنی جبریل باوجود فرشتہ ہونے کے اور تمام فرشتوں کے سردار ہونے کے پھر بھی وہ حضرت انسان سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت انسان کا مقام بہت بلند ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ شان ولایت پر انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم مختصر چونکہ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس تشریح اور توضیح کا محل نہیں اس عنوان پر کہ ولایت کیا ہے، شان ولایت کیا ہے، اور شان نبوت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم الگ بحث کریں گے۔ جبریل تو وہی جبریل ہیں، آگے پھر مزید کی کہ جبریل تو وہی جبریل ہیں کہ شب معراج جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو کہنے لگے، اگر یکسر موئے بالا پرم فروغ
تجلی یا تجلا بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال کے سر جتنا بھی آگے اڑوں، اگر یکسر موئے بالا پرم، فروغ تجلی بسوزت یا فروغ تجلا بسوزت پرم، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی یا اس کے تجلا کا جو فروغ ہے، فروغ روشنی کو کہتے ہیں، جو فروغ ہے وہ میرے پروں کو جلا دے۔ پہلا پرم جو ہے وہ فعل ہے پریدن سے، اور دوسرا پرم جو ہے وہ پر یعنی میرا پر، اور یہ شعر جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، یعنی جبریل کا جو کہنا تھا اس کو شیخ سعدی نے فرمایا۔ جب کہ یہ بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں خود حضور پہنچے، جہاں خود حضور پہنچے، اور تو کہنے لگے پہنچے اور آپ کے طفیل، یہ بات ہے، یعنی کہ شان ولایت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ بزرگ حضور کے طفیل اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں خود حضور پہنچے، اور آپ کے طفیل وہ کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، یعنی جی بابا بٹکی نے فرمایا، ہم جو کہ دنیا والوں سے دور رہتے ہیں اس جگہ کے تماشائی ہیں، دنیا والوں سے دور رہ کر ہم اس جگہ کے تماشائی ہیں، یعنی عرش کو دیکھتے ہیں، عرش کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، اور جو شخص اس جگہ کا تماشائی ہو اسے لوگوں سے کیا کام، اتنا بڑا اس کا مقام ہے، وہ تو اس مجلس میں اور اس بازار میں، یعنی ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بازار تو اس طرح نہیں لیکن ایک عشق و محبت کا اور قرب و وصلت کا بازار سمجھ لیں، وہ جو وہاں گھومتے ہیں، باغ سمجھ لیں، جو اس باغ میں گھومتے ہیں، اس باغ میں گھومتے ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے، کیا ان کی عظمت ہے اور کیا ان کی شان ہے۔ فرمایا جو شخص اس جگہ کا تماشائی ہو اسے لوگوں سے کیا کام، کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے۔ چنانچہ اس جگہ کا تماشائی ہو جانے کے بعد لوگوں سے ملنا زحمت ہے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی، جو بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ جو پہلے زمانے میں لوگوں کو نہیں ملتے تھے، دراصل وہ اس جگہ کے تماشائی تھے، اور ہر وقت مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے، تو پھر وہاں جو مستغرق رہتے ہیں وہاں کی تمنائی، وہ دنیا والوں کو ملنا، دنیا والوں سے ملنا جلنا انہیں زحمت لگتا ہے، لوگوں سے ملنا زحمت ہے، اور لوگ سانپ بچھو کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں پھر لوگ سانپوں اور بچھوؤں کی طرح لگتے ہیں۔ اس لیے آپ جب مشائخ کا تذکرہ پڑھیں گے تو اکثر مشائخ کا یہ طریقہ کار ہے، اور اب بھی جو سچے اللہ کے ولی ہیں جن کی لو ادھر لگی ہوتی ہے، اگر سارا ٹائم نہیں تو جتنا ٹائم لو ادھر لگی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ یہی راز ہے مسجد میں بعض بزرگوں کے مسجد میں نہ جانے کا۔ تو اس میں شیخ کچھ لوگ جدید دور کے جو لوگ ہیں اس میں ہمارے بعض عزیز بھی شامل ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا، وہ تو بالکل ہی فارغ ہے، اس کی کیا نماز ہے۔ مسجد تو نماز کے لیے بالکل جانا چاہیے، لیکن شیخ فرید الدین عطار نے بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب شورۂ آفاق، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں، کہ وہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ مسجد میں جانا چھوڑ دیتے تھے کیونکہ لوگ انہیں سانپ اور بچھو محسوس ہوتے تھے۔